نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرتا ہوں اکثر، اور آپ لوگوں کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے، جس طرح مربیوں کو قرآن حدیثہ کے ماننے والوں کو یہ آیہ مقدسہ بڑی یاد ہے، یہ یاد ہے، لیکن اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یا اس کا مطلب وہ نہیں سمجھتے، بلکہ حدیثہ والے تو کہتے ہیں لفظ ختم جو ہے نا وہ ہے ہی فارسی کا، ان کا علم بہت زیادہ آگے ہے، بہت زیادہ ایڈوانس۔ ان کو یہ نہیں پتا آگے جو بات کر رہا ہے وہ کس پانی میں ہے، یہ جس پانی میں وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، ان کا خدا بھی لانتی صاحب جس پانی میں وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور دعویٰ کتنا بڑا ہے، میں نبی میں نبی۔ جو وہ مسلمانوں کے لیے پھر لفظ استعمال کرتا ہے نا، میں وہی استعمال کرتا ہوں زیادہ تر، یعنی گدھے کا بچہ، گدھے کا بچہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی میں نبی۔ وہ گدھے کے بچے، پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی علم آ جائے، کوئی بھی علم آ جائے تو اس کے لیے دشواری نہیں ہوتی، یہ اس کا معجزہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ جب ہے ہی اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا، اسے اوپر سے دیکھ کر بھی وہ علم نہ آئے جو عام ہے، ایک تو خاص ہو، عام ہے، جس طرح قرآن مجید عام ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، عام علم اللہ نے فرمایا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اتارنا شروع کیا یا اتارا، فیہ القرآن ھدی للناس، تمام کائنات کے لیے۔ کافر بھی اس سے فائدہ لے رہے ہیں، کافروں کو بھی یہ کئیوں کو اس کی صورتیں یاد ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو پہلے مرزائی کہلاتا رہا، اس سے پہلے مسلمان بھی کہلانے کی کوشش کی کہ ہم تو 11ویں شریف کی
دیگیں بانٹتے تھے. باپ جو ہے وہ گنڈیریے بیچتا تھا ریلوے اسٹیشن پر، گنڈیریے بیچتا تھا، مکھیاں چلتا تھا. احمد عیسیٰ 3-4 لڑکوں کے ہاتھ سے چڑھ گیا. اس کے بعد احمد عیسیٰ کے باپ نے کیس کروا دیا. 8-9 لاکھ روپے اس وقت اس دور کا، جو آج کل 8-9 کروڑ کے قریب پیسہ بنتا ہے. امیر ہو گئے. امیر یا ہوئے تو مرزائی ہو گئے. مرزائی یا ہوئے تو باپ مر گیا تو کسی نے جنازہ بھی نہ پڑھایا. پھر پتہ نہیں کیا خیال ہوا، پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا احمد عیسیٰ. تو اہل حدیث کے گروپ میں شامل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ایسا لکھ دیا تھا کہ ہر طرف سے لعنتیں پڑنی تھی. ان کے علماء کرام کے ساتھ گندے گندے مناظرے کیے، بے تکے مناظرے کیے. انہوں نے جواب دیا، بھگا دیا. پھر مرزائی ہو گیا. ان کی منت سماجت کی، پھر بھاگ پڑا باہر. انہوں نے بھیج دیا، جا باہر تو چلا جا، ادھر شاید سنور جائے. لیکن سنورنے کے بجائے اور بگڑ گیا. بات یہ کہ جس تالی میں کھاتا تھا اسی میں شید لگا دیا. خود نبی بن بیٹھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ ایسے لعنتیوں سے محفوظ فرمائے. اور ان لعنتیوں کا ذکر آج ہمارے پاس حدیث پاک میں ہے کہ وہ لعنتی کیسے تھے. ان کی بات ذرا سوچنا ہے. یہ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم سے حدیث مروی ہے. میں عربی بھی سناتا ہوں تاکہ اس کو قرآن پاک کی سیدھی عربی پڑھنے نہیں آتی ہے، اس حدیث پاک کی تو آنی کیا. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله تعالى فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. اسے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترمذی کتاب ان کے حدیثوں کی ترمذی پاک کتاب، اس کتاب میں روایت فرمایا ہے، روایت کیا ہے آقا علیہ السلام سے. حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے اصل راوی ہیں. عن علی جن، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان ابا جہل، بے شک ابو جہل کہتا ہے یا کہا اس نے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو کہا کہ بے شک ہم آپ کو
جھوٹا نہیں کہتے. انا لا نکذبک، بے شک ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کی باتوں کو ہم جھوٹ نہیں کہتے. کس چیز کو جھوٹ کہتے ہیں؟ کس چیز کو جھوٹ کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، بے شک ہم جھٹلاتے ہیں اس چیز کو جو تو لایا ہے قرآن مجید، جو تو اللہ کی طرف سے لے کر آیا نا، ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں. یہ محمد کے فلٹر سے حرام زادہ آ تو کیا. اب کس کو جھوٹا کہتے ہیں؟ قرآن کو. یہ مکمل کتاب نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء، اللہ نے اس قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان کر دیا، ہر چیز کا بیان وضاحت سے کر دیا ہے. اب جو اس کو جھٹلائے وہ کون ہے؟ یا مرزائی یا احمدی صاحب. بالکل قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں. قرآن پاک آپ مرزائیوں کا دیکھ لو. ابھی میرے ساتھ کوئی ان کا سوال، ان کی طرف سے نہ کوئی سوال آیا نہ کوئی جواب آیا، کیونکہ میں بڑی جچی تلی گفتگو کرتا ہوں، ایسے کھچے نہیں مارتا. یا تو وہ حدیث پاک کے حوالے سے کروں گا یا قرآن پاک کی آیا مقدسہ سے حوالہ دے کر بات کروں گا. اب میں حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ کریم کی، یہ مشکوٰۃ شریف میں بیان ہوئی ہے. حدیث نمبر ہے 5585، 85. پانچ ہزار 585 ہے، 85. حدیث پاک کا نمبر آپ کے پاس آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے سماعت پہ فرما لی. یاد رکھ لیو تو یاد رکھ لی. میں عربی عبارت اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. وعن علی رضی اللہ عنہ ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک ابو جہل نے کہا للنبی، نبی علیہ السلام کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ انا لا نکذبک، بے شک ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں. نکذب کذب یکذب، باب تفعیل. کذب یکذب اسی سے نکذب. متکلم الغیر یا جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معروف کا باب تفعیل سے. یکذب یکذبانی یکذبون، تکذب تکذبانی یکذبنا، تکذب تکذبانی تکذبون، تکذبینا تکذبانی تکذبنا، اکذب نکذب. یہ لفظ ہے حدیث پاک. نکذب لا نکذب، نفی کا صیغہ لام الف لا آ گیا تو نفی بن گیا. فعل مضارع نفی معروف، فعل مضارع نفی معروف
باب تفعیل متکلم الغیر کا آخری سیغہ 14واں سیغہ، فعل مضارع کا 14واں سیغہ۔ ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکذبک، محبوب اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو تو نہیں جھٹلاتے، کس کو جھٹلاتے ہو؟ وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ، وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو تو لایا ہے۔ جئتا واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر، جس چیز کو تو لایا ہے، ماضی کا صیغہ۔ کہتا ہے ہم محبوب آپ کو نہیں جھٹلاتے، محمد کے فلٹر سے آئے ہیں، لیکن قرآن پاک کو کہتے ہیں یہ ناقص کتاب ہے، یہ مکمل کتاب نہیں، یہ ناقص کتاب ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اللہ کہے کہ قرآن مکمل کتاب ہے، اور آج کا چبڑ جس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہ آئے، گدھے کے بچے کو، حرام زادے کو، اسی طرح مربی، جتنے بھی مرزائی مربی، ان کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہ آئے، حرام زادوں کو دیکھ لو، مناظرے بڑے کرتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو حرام زادوں کی بات دیکھو کتنا تک پہنچی ہے۔ ہم جیسا کو قابل ہی نہیں، ایسے ہی جب بڑے ہم مسلمان بیچارے باقی بولے والے ہیں، ان کی باتوں پہ لگ جاتے ہیں، پیسے پہ۔ لالچ جو ہے نا، لالچ بری بلا ہے، وہ کسی کو مل جائے نا، تو پہلے اوپر سے ایک تو لالچ ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ان پڑھ ہے، ایم اے بی اے پڑھا ہوا، وہ بھی ان پڑھ ہے، وہ کو پڑھا لکھا تو نہیں ہے نا۔ نئی روشنی کی تعلیم جو ہے، اسے کیا پتا کہ میرا دین کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے، میری ماں کیا ہے، میرا باپ کیا ہے۔ جب اس کے ذہن میں بات آ گئی نا، تو وہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتا، ماں باپ پکے مسلمان ہو، وہ ان کو بھی کچا کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ سمیت سارے گمراہ اور سارے کیا کہتے ہیں، مرتاد ہو جاتے ہیں، مرتاد، پوری فیملی ایک کے پیچھے ساتھ پوری فیملی مرتاد ہو جاتی ہے۔ اور بات وہی ہے کہ وہ پہلے اپنے ایمان کو ختم کرتا ہے، پھر قرآن پاک کو جھٹلاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کو جھٹلاتا ہے، پھر حتیٰ کہ اللہ کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ کو بھی، یہ جتنے بھی مربی ہیں نا، سارے اللہ کو جھوٹ کہتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ خاتم النبیین والی بات سوچ لو، خاتمہ کا معنی مور کر دیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں مور، لیکن خاتمہ کا مور ہم جو مور سمجھتے ہیں، وہ اپنی مور سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتمہ کا معنی یہ نہیں کہ مور لگ گئی ہے تو اب کوئی نبی آنا ہی نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے۔ وہ خاتمہ کا معنی باب، خاتمہ کا معنی اعلیٰ، خاتمہ کا معنی افضل۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ خاتمہ لفظ آ گیا نا، تو اس خاتمہ سے مراد یہ نہیں کہ انبیاء کی جماعت کو اللہ نے بند کر دیا، رسالت تو جاری رہنی ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کی 40-50 حدیثیں صرف اور صرف ختم نبوت پر ہیں، مسلم شریف نے بیان کی، بخاری شریف نے بیان کی، ترمذی شریف نے بیان کی، ابو داود نے بیان کی، ابن ماجہ نے بیان کی، ترمذی شریف نے بیان کی،
نسائی نے بیان کی. یہ حدیثوں کی معتبر کتابیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں سیاستہ. سیاستہ کی کتابوں نے بیان کی، لیکن یہ حدیث کی بات کو نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام سے لے کر تابعین نے تبع تابعین نے پہنچایا نا، تو رکھنا ڈال دیا کہ یہ غلط ہے. 1400 سال بعد آنے والا کانا صاحب وہ ٹھیک ہے. 1400 سال بعد میں آنے والا گوما کانا جو ہے نا وہ صحیح ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک دلیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، اور حدیث پاک میں تو وضاحت کے ساتھ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کی بات ان کو نہیں مانیں گے. اپنی ذہنی باتیں ادھر ادھر سے لے کر قرآن کے الفاظ کو بدل کر بیان کریں گے، اور پھر کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا پر نہ منازعہ کر لو. مناظرہ کیا کریں؟ کوئی ایک دلیل تو دکھاؤ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بیان ہوئی ہو. متوفی کا معنی مارنے والا ہوں، چلو تمہارا معنی ترجمہ کر لیتے ہیں. ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ اس کو پورا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. کب فرمائے گا؟ جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے. وفات کا معنی پورا فرمانا بھی ہے، وفات کا معنی موت دینا بھی ہے. ترجمے ملتے جلتے ہیں. چلو آپ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. متوفی کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے مارنے والا ہوں. اب مارا ہے نہیں اللہ نے، کہیں بھی کوئی نہیں، پورے قرآن پاک میں بھی نہیں کہ کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا. کہیں بھی نہیں، حدیث پاک میں بھی نہیں. حدیث پاک میں تو وضاحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، 40 سال 45 سال اپنا حکومت کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی، بیوی سے نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، پھر وفات پائیں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ دفنائے جائیں گے. یہ تو حدیث وضاحت کے ساتھ آپ سماعت فرما لی. اب نبی علیہ السلام کی بات کو جھوٹا کہیں گے. اب خود عقل سلیم رکھنے والے ان سے میرا سوال نہیں ہے. سوال تو کرتا ہے عام دیشا جہل عالم کا سوال نہیں ہوتا. مجھے پتا بھی آگے سے جواب دینے والے جو ہیں نا وہ بیچارے کم علم ہیں. صرف یہی ہے کہ ان سے یہ سوچ بچار حدیث پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے دی ہے، کیا یہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا اللہ کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو دنیا کائنات نے صادق اور امین کہا، کفار نے صادق اور امین کہا، کافروں نے جو دشمن تھے، ابو جہل کی سنیے یہ حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جس کے راوی ہے. ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ لا نکذبک، محبوب ہم آپ کو، ابو جہل کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے. آپ کو نہیں جھٹلاتے. مرزائیوں نے تو نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا. کافر نہیں جھٹلاتا، کافر ہونے والے جھٹلاتے ہیں. یعنی منافق بن کر جو کافروں سے بھی بدتر درجے والے ہیں، منافق بن کر نبی علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں. منافق بن کر نبی علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں. اب سوچنا سمجھنا، مرزائیوں کے اندر جو نئے مسلمان کنورٹ ہو کے مرزائی بن رہے ہیں، پکے مسلمان کنورٹ ہو کر مرزائی بن رہے ہیں، منافق بن رہے ہیں، مرتاد بن رہے ہیں، ان کی سوچ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. کہ ابو جہل تو کہہ رہا ہے لا نکذبک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے. لا نکذبک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے. کس چیز کو جھٹلاتے ہو؟ یا
इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअता बिही, और लेकिन हम झुठलाते हैं जो आप लेकर आए कुरान मजीद को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के हुक्म को झुठलाते हैं कि वो झूठा है, वो झूठा है। अब अबू जाल का साथी कौन हुआ? मिर्ज़ई, इनके बड़े पादरी, इनके बड़े वो खलीफा मसरूर, वो नीचे वाला इसका गुलाम कादियानी, वो झुठलाने वाले, कुरान को झुठलाने वाले। कहीं भी ईसाइयों से पूछ लो कि हर एक को अपने अपने नबी से प्यार है, हमें अपने नबी से प्यार है, मोहब्बत है, उल्फत है, तो हम वीज़े बनवाते हैं, फिर वीज़ा बनवाकर कहाँ जाते हैं? मक्का पाक में, मदीने पाक में। मक्का पाक में अल्लाह से उम्मीद लेकर कि अल्लाह गुनाह को माफ़ फरमा दे, और मदीने में जाते हैं मुस्तफ़ा करीम से मुलाकात के लिए। गुनाहों को बख्शवाने के लिए हम जाते हैं मक्के में। जब गुनाहों से पाक साफ हो जाते हैं, मन पाक हो जाता है, मन की पलीदगी उतर जाती है, गुनाहों की गिलाजत उतर जाती है, तो अब पाक साफ होकर हम जाते हैं मदीने में। या रसूलल्लाह, वहाँ से अब पाक तो अल्लाह ने फरमा दिया है, अब आपका दीदार करने का, आपके रोज़ा पे हाजिर होने का मज़ा है। कलमे की तरतीब भी देख लो, पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह कह के ज़बान को किया पाक। जब ज़बान हुई पाक तो कहा फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह उम्रा करने जाते हैं, उम्रा भी पहले खाना काबा से हफ्ता 10 दिन रहकर फिर जाते हैं मदीने पाक में। हजूर आ गए, उधर तो अल्लाह ने पाक कर दिया, लेकिन जो आपने देना है वो पाकीज़गी के बाद ही देना है, क्योंकि अल्लाह भी चाहता है कि मेरे महबूब के पास जाओ तो पाक साफ होकर वुज़ू कर जिस्म का भी अंदर का भी, जिस्म का वुज़ू करके भी जिस्म को भी पाकीज़ा कर लो और अंदर को पाक भी कर लो। अब आका के पास जाते हैं तो आका मोहर लगा देते हैं कि आज तुम मेरे पास आ गया है और रियाजुल जन्ना में भी आ जा। दुनिया में रियाजुल जन्ना में आ गया, रियाजुल जन्ना में पहुंच गया तो क़यामत वाली जन्नत वाजिब हो गई, क़यामत में जन्नत वाजिब हो गई। तरतीब बड़ी अल्लाह ने प्यारी रखी है। हज में भी पहले बहुत करते, भागते हैं, दौड़ते हैं, अल्लाह के बारे में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता ला शरीका लक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। आया हाज़िर हूँ या अल्लाह, हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, गुनाहगार बदकार शाकर आ गया हूँ। या अल्लाह तू बख्शिश फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हमारे बाप ने भी दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के प्यारे नबी ने, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हमें सिखाया।
آقا علیہ السلام نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے زیادہ خانہ کعبہ میں دعا بھی یہی پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ، تمام دعاؤں سے زیادہ ربنا ہمارے محبوب نے پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ ربنا عمرے کے دوران، حج کے دوران احمد عیسیٰ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے کوئی حج بھی نہیں کی۔ یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مرتد لوگ ہیں۔ یہ در حقیقت اتلم بعد ذالک زنیم کی دوسری کیٹاگری ہے، پکے 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 اتلم بعد ذالک زنیم، حرام زادے ہیں، ان کے نطفے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے رسول کے کلام کو نہ مرزائی مانے اور نہ نئے نبی جھوٹے یہ بھی نہیں مانتے، بالکل حرام زادے۔ ایک عبد الغفار جمع، اس نے بھی اپنا کام جمع، پتہ نہیں کہوں جمع کہوں نہیں، جنبا، جنبا، جنبی صاحب عبد الغفار جنبا، وہ جنبا جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہلاتی ہیں۔ اسی طرح موٹا زید خان کا معنی بے ایمان ہوتا ہے پہلے تو، چلو وہ تو آپ پٹھانوں کی یا کسی کیا کہتے ہیں اس کو قوم کے ساتھ مختص ہو گیا، لیکن قرآن پاک میں خان کا معنی بے ایمان ہی ہے، کوئی بھی نہیں اس کو ہٹا سکتا، خان کا معنی بے ایمان۔ تو زید خان وہ کہتا ہے مجھے بھی وہی آتی، میرے پاس جبریل